الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا تبلغ الشواهد ولا تحويه المشاهد ولا تراه النواظر ولا تحته السواتر الدال على قدمه بحدوث خلقه على وجوده وباشتباههم على أن لا شبه له الذي صدق في الميعاد وارتفع الظلم عن عباده ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين أرسله داعيا إلى الحق وشاهدا على الخلق فبلغ رسالات ربه إمام من اتقى وبصر من اهتدى الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا اللهم صل على محمد وآل محمد سامعين الكرام وناظرین الکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں تربیت کے موضوع پر ابتداء رمضان سے آج تک ایک بہترین سلسلہ چلا رہا ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کر چکا تھا کہ جس طرح یہ ماہ مبارک رمضان جس طرح ماہ مغفرت ہے، ماہ رحمت اور برکت ہے، اسی طرح یہ ماہ مبارک رمضان ماہ تربیت بھی ہے۔ تو گفتگو کا سلسلہ یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ قرآن کی روشنی میں تربیت کی اہمیت تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنی نفس کی اصلاح کرے، اپنی تربیت کر لے، اس کے بعد جا کر اپنے اہل و عیال کی، اپنے اولاد کی اور اپنے معاشرے کی اصلاح کر لے۔ کیونکہ عربی میں فارسی میں ایک مثال ہے کہ خفترہ کئی کنک بیدار، کہ جس بندے کی اپنی کوئی اصلاح نہیں ہوئی ہو وہ جا کے دوسرے کو کیسے اصلاح کر سکتے ہیں، کہ سوئے ہوئے شخص دوسرے سوئے ہوئے شخص کو کیسے جگا سکتے ہیں، کیسے بیدار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی معاشرے میں بھی اصلاح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے اپنے تربیت کر لے۔ اس کے واضح مثال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 40 سالہ پہلے قبل بعثت زندگی میں بہترین طریقے سے ہمیں بتا چکے ہیں کہ آپ نے، کیونکہ انسان فطرتاً کیا ہے، وہ دین مبین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ کوئی بھی بچے جو پیدا ہوتے ہیں تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں، تو لہذا وہ کچھ باہر کے عوامل کی وجہ سے، عوامل خارجی کی وجہ سے اس فطری تقاضوں کو دبا لیتے ہیں، کچھ موانعات کی وجہ سے اس فطری تقاضوں کو دبا لیتے ہیں۔ لیکن یوں ہی وہ موانع زائل ہو جائے، یوں ہی وہ جب مقتضی پورا ہو جائے تو فوراً اس چیز کو تسلیم کرنے لگتا ہے کہ جو فطرت کے مطابق اس کو پہلے سے پڑھایا گیا ہے۔ مثلا مشرکین مکہ اس جاہل دور سے گزر رہے تھے، اس ظالم دور سے گزر رہے تھے کہ ہر کوئی اپنے عزیز پر ظلم کرتے تھے۔ جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ اپنے عزیز بچی کو ظلمن جانتے ہیں، بوجھتے اس کو دفن کرتے تھے، زندہ درگور کرتے تھے۔ اسی طرح مختصر معمولی سے باتوں پہ جھگڑے کرتے تھے۔
اس کے علاوہ بھی بہت سارے فسادات ہوتے تھے، لیکن جب رحمت للعالمین علیہ تحیت الف الصلاء والکرام کہ جب آپ مکے میں تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو عدل و انصاف کے تقاضوں کے اوپر چلنا سکھایا. ابھی ان کو دعوت توحید نہیں دی، لیکن بس صرف ان کی ضمیر کو جگایا، ان کے فطرت کو جگایا. کہ آپ نے کیا کیا کہ سب سے پہلے عدل و انصاف کے تقاضے کو پورا کرنے کی کوشش کی. سب نے لبیک کہا. آپ نے ہر ایک کے جو ضعیف ہو، ستمگر ہو، کوئی بھی ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، ہر ایک کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آنے لگے. سب نے پسند کیا. آپ نے ہر ایک کے ساتھ احسان کرنا شروع کیا، ہر ایک کے کام کرتے تھے، چاہے بکریاں چرانا ہو، چاہے تجارت کے ساتھ جانا ہو، چاہے ایک دوسرے کے مال کو دوسرے جگہ تک پہنچانا ہو، چاہے کسی کے ساتھ کھیتی میں کسی چیز میں بھی تعاون کی ضرورت ہو، آپ بغیر پوچھے اس کی تعاون اور مدد کے لیے جایا کرتے تھے. لوگوں نے بہت پسند کیا، کیونکہ انسان کی فطرت میں کسی کے ساتھ مدد کرنے کو کیا کرتے ہیں، پسند کرتا ہے فطرت. اور امانت داری کہ آپ نے ایسے طریقے سے امانت داری کی کہ لوگوں نے آپ کو امین کہنا شروع کر دیا اگرچہ جہالت کے دور تھے. اور آپ نے ایسے سچائی کا پروان چڑھایا کہ لوگ آپ کو صادق کہنے لگے. یہاں تک 40 سال مکمل ہونے تک آپ نے جب ایسا کرتا رہا تو ایک دن آپ اس چیز کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے کہ آیا میں اپنے خود سازی میں کامیاب ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، کہ قریش کو جمع کر کے آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک قوم ہے کہ وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہونے والے ہیں تو آپ یقین کرو گے؟ سب نے کہا کہ یا محمد بن عبداللہ کیوں نہیں، آپ نے کبھی ہمارے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی ہمارے ساتھ خیانت نہیں کی، آپ نے کبھی ہمارے ساتھ ظلم نہیں کیا، تو لہٰذا ہم کیوں نہ مانیں. تو اس کے فوراً بعد آپ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ آپ لوگ وہاں جانے کے بعد کوئی آغوش نہ پائے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آنکھوں کو جھٹلائیں گے کہ ہمیں آنکھوں کے لیے دھوکہ ہوا ہے، لیکن آپ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے. جب یہ انسان خود سازی میں کامیاب ہو گیا، پھر آپ نے دعوت دی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. جب فوراً آپ نے 40 سال خود سازی کی کر کے دکھایا عملاً، اس کے بعد آپ نے جب کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ کہا تو جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے، کہ یہاں تک کہ مختصر سے مدت میں مشرق سے لے کر مغرب تک اسلام کو پھیلایا. کس وجہ سے؟ آپ کے کردار کی وجہ سے، آپ کے اخلاق کی وجہ سے، عملاً دعوت مبین دین مبین اسلام لینے کی وجہ سے. تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے انسان خود عمل کرے، اس کے بعد پھر دوسرے کو بیان کرے. لیکن کسی بھی انسان کے لیے، اس بچے کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ کچھ عوامل اس کے لیے مہیا ہو. ان میں سے کچھ عوامل داخلی ہوتے ہیں، کچھ خارجی ہوتے ہیں. اگر داخلی عوامل جیسے کہ پہلے تقریر میں بھی اور ابھی تک مقدمتاً میں نے عرض کیا کہ اگر انسان اپنے آپ کو ہر تمام برائیوں سے دور رکھے اور اچھائی کی منزل تک پہنچائے تو پھر بندہ ارتقاء کی منزل کو پہنچ سکتا ہے اور کمالات کو پا سکتا ہے. لیکن صرف طرف واحد میں ایسا ہو تو پھر کافی نہیں ہے. تو لہذا ضروری ہے کہ طرف آخر میں بھی ایسا ہو، یعنی صرف باب میں اگر وہ تمام کمالات مہیا ہو لیکن ماں میں ایسا نہ ہو تو پھر بچہ صحیح طریقے سے تربیت نہیں پا سکتا. تو لہذا ضروری ہے کہ جس طرح عوامل ہیں خارجی، جیسا کہ گھر کا ماحول، معاشرے کا ماحول، اسکول، یونیورسٹی اور باقی جو باہر معاشرے میں جو ماحول اس کے لیے جب ضروری ہے کہ اس میں اس کے لیے کردار اچھا ہو، اسی طرح کچھ معاملے داخلی بھی ضروری ہے کہ جس میں سب سے پہلے وراثت آتا ہے. یعنی وراثت میں کیا ہوتا ہے کہ انسان خود چاہے یا نہ چاہے کچھ عادتیں مجبوراً اس میں کیا ہو جاتے منتقل ہوتا ہے. وراثتاً یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد میں جو کردار ہیں، جو عادات ہیں، وہ عادتاً نہ چاہتے ہوئے بھی بچے میں منتقل ہوتا ہے. مثلا اگر کوئی شجاع ہے
تو بچے میں شجاعت بھی منتقل ہو جاتے ہیں. اگر کوئی سخی ہے تو سخاوت بھی نہ چاہتے ہوئے وراثتاً منتقل ہو جاتے ہیں بچے میں قہراً. اور اسی طرح اگر کوئی مذاق کرتا ہے کسی کے ساتھ، کوئی والد بھی شخص ایسا ہوتے ہیں کہ اس کے فطرت میں یہ ہوتے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ مذاق کرتا ہے، تو ہم بہت سارے جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ فطرتاً کیا کہتے ہیں حقیقتاً قہراً وہ کیا ہوتے ہیں منتقل ہو جاتے ہیں اس بچے میں. اسی لیے وراثت کے قانون وراثت کو بہت اہمیت دی گئی ہے. تو لہٰذا اگر اپنی صحیح طریقے سے اصلاح کیا، اگر ہم نے اپنے اندر کیا کہتے ہیں کمالات تک پہنچنے کی کوشش کیا، تو یہی عادات اور یہی اطوار لامحالہ ہم اپنے بچوں میں بھی منتقل ہو جاتے ہیں ہمارے. تو لہٰذا ضروری ہے کہ پہلے خود کی طرف اصلاح ہو. اس کے بعد اس کے ماں کے انتخاب، کیونکہ تربیت وہاں سے شروع ہوتے ہیں کہ انتخاب سے، کہ کس قسم کے خاتون کا انتخاب کیا جائے، کس قسم کے خاتون کا انتخاب کیا جائے تاکہ بعد میں آنے والے ہمارے اپنے بچے کی اصلاح ہو سکے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم وخزراء الدمن، قیل یا رسول اللہ وما خزراء الدمن، قال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المرأة الحسنى فی منبت السوء. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خزراء الدمن سے اپنے آپ کو بچائیں، یعنی گندے جگہ پر، گندگی کے ڈھیر پر اگنے والے اس پھول کو، اس سبزے سے اپنے آپ کو بچائیں. تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ وہ گندگی کے ڈھیر پر اگنے والے پھول کیا ہیں؟ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خوبصورت عورت کہ جو گندے ماحول میں اور گندے تربیت کے ساتھ اور گندگی کے اس پہ پروان چڑھا ہو، گھر میں غلط ماحول میں پروان چڑھنے والے خوبصورت عورت سے اپنے آپ کو بچائیں. کہ اگر آپ ظاہری حسن و شباہت کو دیکھ کر اگر آپ نے اس کے ساتھ خواستگاری کی، اس کے ساتھ شادی کی، تو آپ کے اپنے آنے والے نسل کو تباہ کرنے کے لیے یہی کافی ہے. کیونکہ اسلام میں جتنی ذمہ داری ماں کی ہوتی ہے بچے کی تربیت کے لیے، اتنے باپ کی نہیں ہوتے ہیں. کیونکہ جو ماں جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے پیٹ میں جب اس کو رکھتے ہیں تو اس 9 مہینے میں وہ جو بھی اطوار اور جو بھی عادات اپناتے ہیں وہ لامحالہ طور پر بچے میں منتقل ہوتے ہیں. چاہے آپ حرام کھا لیں تو وضعی طور پر وہ منتقل ہو جاتے ہیں. اگر آپ حلال کھا رہے، اگر آپ قرآن کی تلاوت کریں، اگر آپ اچھے کام کرنے کی کوشش کریں، یہاں تک کہ ڈاکٹر حضرات بولتے ہیں کہ اگر آپ اس حمل کے دوران میں ہنستے رہے تو وہ بھی بچے کی صحت اثر پر کیا ہوتے ہیں مترتب ہوتے ہیں، اثر مترتب ہوتے ہیں صحت پر. اگر کوئی ہنسے تو خوشی رہے تو اس کی ذمہ داری زیادہ ہے بنسبت باپ کی. تو لہٰذا سب سے پہلے خواستگاری کے وقت یعنی نگاہ کرتے وقت دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا ہے، کہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا ہے، کس گھریلو تعلقات سے، خاندان سے تعلقات رکھتے ہیں، کس گھر سے تعلقات رکھتے ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں. اس کو دیکھنے کے بعد ضروری ہے کہ بس اس کے بعد جب وہ اپنے گھر میں جب صحیح طریقے سے آپ نگاہ کر کے ایک اچھے خاندان کے لڑکے کو اپنے گھر میں بسا کے لاتے ہیں تو تب جا کے آپ اس کے بعد آپ کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے. جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ محمد اردبیلی کہ جو اردبیل گاؤں سے عراق کے کسی شہر کے نام ہے، وہاں پر رہنے والے تھے. ایک دن وہ اپنے باغ میں پانی دے رہے تھے تو اس کے وہ کیا کہتے ہیں باغ میں جب پانی کے جو نہر سے اس کو ایک سیب آیا اور اس نے اٹھا کے سیب کھا لیا. کھانے کے بعد اس کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ یہ سیب کس کا ہے، ابھی میں اس کے مالک کی اجازت نہیں لی ہے تو پھر میرے لیے حرام ہے. تو لہٰذا ضروری ہے کہ میں اس سیب کے مالک سے اجازت لوں. اس نے اس نہر کے ساتھ چلنا شروع کیا. اوپر جا کے دیکھا تو یہ نہر جو ہے وہ باغ سے، سیب کے باغ سے گزر رہے تھے، تو ممکن ہے وہاں سے ہی گرا ہے.
تو اس نے اس سیب کے مالک کو تلاش کیا تو وہاں پر اس کے سیب کے مالک ملا. تو اس شخص نے کہا کہ ہم 2 بھائی ہیں اور یہ باغ ہم دونوں کی ہیں. ایک تو میں ہوں اور میں تو آپ کو اجازت دیتا ہوں، لیکن میرا جو دوسرا بھائی ہے وہ نجف اشرف میں رہتا ہے، آپ جا کے وہاں پر اس سے اجازت دیں، میرے طرف سے کوئی اعتراض نہیں. وہ شخص کیا کرتے ہیں، اربیل سے سامان سفر باندھ لیتے ہیں اور روانہ ہوتے ہیں نجف اشرف میں. نجف اشرف میں اس کے ایڈریس معلوم کر کے جب اس سے ملاقات کرتے ہیں، دروازے کھٹکھٹایا، کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام، میں اتنے دور سے اربیل سے آیا ہوں اور آپ کے وہاں پر باغ ہے، اور میں نے یہ پورا اپنے قصہ اس نے سنایا. جب اس شخص نے ہستی نے جب اس کی پورا قصہ سنا تو سننے کے بعد کہا کہ میں آپ کو ایک شرط پر اجازت دیتا ہوں کہ وہ ہے کہ میرے بیٹی ہیں کہ جو کیا ہے اندھی بھی ہے، گونگی بھی ہے اور اس کے ہاتھ پیر بھی نہیں ہے. اگر اس کے ساتھ تم شادی کرنے پر راضی ہو تو پھر میں اجازت دیتا ہوں، وإلا نہیں دیتا. وہ شخص سوچ میں پڑ گیا، اب کیا کریں؟ اگر اتنے سفر دور سے ہو کر کے سفر کر کے آئے ہیں، اگر وہ اجازت دے اور اس کے ساتھ شادی کرے تو میری زندگی تباہ ہو گیا. اب کیا کرے ایک معذور کے ساتھ جو کہ نابینا بھی ہے، ہاتھ پیر بھی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ شادی کرے تو پھر میرا تو زندگی تباہ ہو گیا. اگر نہ کریں تو آخرت تباہ ہو گیا، کیونکہ وہ حرام چیز کو کھایا ہے، اس کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، تو جہنم کی آگ کے لیے تو یہی کافی ہے. اب کیا کرے، سوچ پڑے گی. اس نے مہلت مانگی، ایک رات اس نے مہلت مانگی. دوسرے دن اس نے سوچنے کے بعد کہا کہ دنیا جیسے بھی وہ گزرنے والی ہے، تو لہٰذا میں اپنے آخرت کو دنیا پر فوقیت نہیں دیتا ہوں. تو لہٰذا اس نے کیا کہا کہ میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کی مہربانی ہوگی کہ آپ مجھے اجازت دیں اس سیب پہ. اس نے کہا ٹھیک ہے، بسم اللہ، میں اجازت دیتا ہوں. اپنے شرائط کے مطابق اس نے اس کے ساتھ خاصداری کی. جب وہ شب عروس پہ جب وہ دونوں ملاقات ہو گئے تو اس نے حیران ہو کے کہا کہ وہ حیران ہو گئے، بہت متحیر ہو گئے. دیکھا تو ایک خوبصورت اور حسین و جمیل ایک عورت ادھر بیٹھی ہوئی ہے. اس نے کہا کہ آپ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کے والد نے میرے لیے کہا تھا. اس نے کہا میں وہی ہوں، لیکن تو پھر کہا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے کہ میرے ساتھ جو آپ کے والد نے کہا تھا کہ ایک اندھی ہے، گونگی ہے اور جس کے ہاتھ پیر نہیں ہے، لیکن آپ کے تو ماشاءاللہ سے پورا یعنی پورا کامل ہے جسم کے. تو اس نے کہا کہ میرے والد نے میرے لیے سچ کہا تھا کہ آج تک میں نے کسی نامحرم کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا. تو لہٰذا اس بنا پر میرے والد نے کہا کہ میں اندھی ہوں، اور آج تک میں کسی حرام جگہ پر نہیں چلی، اور آج تک میں کسی بازار میں کسی نامحرم کے ساتھ نہیں چلی. تو لہٰذا اس بنا پر انہوں نے کہا کہ میرے پیر نہیں ہیں. آج تک میں اپنے ہاتھوں کو کسی حرام کام کے لیے استعمال نہیں کیا ہے. تو اسی بنا پر انہوں نے کہا کہ اس کے ہاتھ یہاں نہیں ہے. تو لہٰذا اس بنا پر میرے والد نے یہ سارے صفات آپ کو بیان کیا تھا، اصل میں ہی ہوں. تو اس نے خداوند عالم کا شکر ادا کیا، یعنی اس باعفت خاتون کے ساتھ نکاح ازدواج کرنے کے بعد شیخ احمد نامی ایک بچہ جو ہے وہ دنیا میں وجود میں آیا. بعد میں وہ شخص مرجع جہان تشیع، یعنی تمام تشیع کے سب سے عظیم مرجع بنا، جس کو مقدس کے نام سے جانے لگے کہ مقدس اردبیلی. وہ سب کس کی وجہ سے ہیں؟ یعنی اس ماں کی پاکیزہ ہونے کی وجہ سے، ماں کی کردار اچھا ہونے کی وجہ سے مقدس اردبیلی جیسے ہستی ہمارے لیے وجود میں آیا. یہ سب کس وجہ سے ہیں کہ ماں کی عفت کی وجہ سے. تو لہٰذا اگر کوئی صرف باپ کی کردار اچھا ہو کافی نہیں ہے، ماں کی کردار بھی اچھا ہونا ضروری ہے. تو لہٰذا سب سے پہلے چونکہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتے ہیں، معاشرے میں یہ ہوتے ہیں کہ گھر والا بیلنس برابر نہیں رہتا. کبھی اگر اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہو صحیح طریقے سے تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس کی باپ کی، اس کی شوہر کی اتباع کرے، اس کی اطاعت کرے، اس کا احترام کرے. کوئی بھی خاتون اگر اس کے بچوں کے سامنے اگر اس کی شوہر کی توہین کرتے ہیں، اس بچے کی باپ کی توہین کرتے ہیں، تو بچہ کبھی بھی کسی کے احترام نہیں کرتا،
کیونکہ بچے جو ہے وہ مانگ سے سیکھتے ہیں.